ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آپ مان لیتے ہیں کہ ایک انکل، چچا، ماموں اور بڑے ابا پر بھی بولا جا سکتا ہے، پھوفا پر بھی، تو پھر ابا کے لیے جھگڑا کیوں ہے؟ یہ جو قرآن میں اب آیا ہے ابا، اس سے مراد ہے چچا۔ نبی کا باپ کیوں کافر نہیں ہوتا؟ کیوں مشرک نہیں ہوتا؟ نبی کی ماں کیوں کافر و مشرک نہیں ہوتی؟ اس کی حکمت یہ ہے، دیکھیں آپ، ایک مقرر ہے، نعت خواں، ناظم ہے، عالم ہے، مفتی، شیخ الحدیث ہے، تقوی، پرہیزگاری سب اس کے اندر موجود ہے۔ ایک دم سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک بالکل صاف ستھرا ہے، آپ کی زبان میں دودھ کا دھلا ہوا ہے، لیکن اس کا باپ شرابی ہے۔ تو جب وہ شراب کے بارے میں تقریر کرے گا تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ او چل بڑا آیا ہمیں شراب سے روکنے والا، تیرا باپ تو شرابی تھا۔ بولو یہ دو جملے اگر وہ بندہ سنے گا تو اس کی گردن نیچے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ شراب کی مخالفت کر سکے گا؟ اگر کسی کا باپ تاش کے پتے کھیلتا ہے، وہ کتنا ہی پاک دامن و پاک باز ہو، اگر وہ تاش کے پتوں پہ تقریر کرے اور چل تاش کے پتے کھیلنے والے آکے بولے چل ہمیں کیا روکنے آیا، تیرا باپ تو تاش کے پتے کھیلتا تھا، بولو اس کی گردن جھکے گی کہ نہیں جھکے گی؟ جھکے گی نا۔ تو اللہ اکبر، اگر کسی عالم، فقیہ، مفتی، محدث، شیخ الحدیث کا باپ بگڑا ہوا ہو تو اس عنوان پہ وہ تقریر نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو بگڑے ہوئے لوگ آکے اس کے منہ لگیں گے اور کہیں گے تو ہمیں روک رہے، جا تیرے باپ کو روک، کیونکہ تیرا باپ تو ایسا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو نبیوں کو شرک کے مخالفت میں بھیجتا ہے، شرک کو روکنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اگر نبی کے ماں باپ مشرک ہو جائیں تو جب وہ شرک کے خلاف تقریر کرے گا تو لوگ نبی کو تانا دیں گے، او ہمیں شرک کے خلاف تقریر کرنے والے، تیرا باپ تو خود مشرک تھا، تو نبی کی گردن جھک جائے گی۔ اللہ نبیوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجتا، ان کے درد بلند کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے انبیاء کو مشرکین نہیں بلکہ مومن باپ کی گود میں پیدا فرماتا ہے، اور ایسے ماں باپ دیتا ہے کہ جیسے نبی جیسا اس دور میں کوئی نہیں ہوتا، تو نبی کے ماں باپ جیسے بھی اس دور میں کوئی ماں باپ نہیں ہوتے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ پھر آ جائیں اپنے عنوان کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف۔ ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی کی امی جیسے کسی کی امی نہیں، ہمارے نبی کے ابو جیسے کسی کے ابو نہیں۔ ہمارے نبی کے ابو کیسے تھے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو مکے کی عورتیں صرف جھانک جھانک کر عبداللہ کی زیارت کے لیے نکلتی تھی۔ کتنا حسین ہے یہ، کتنا حسین ہے یہ، کتنا حسین ہے یہ۔ اور نبی کی امی گھر سے نکلتی تھی تو بکریاں ان کو سجدے کرتی تھی۔ تو نبی کی ماں ایسی ہوتی ہے اور نبی کا باپ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کے ماں باپ کو بنائے ایسے، اور نبی کی امی حضرت آمنہ کی امی تو ایسی تھی کہ آپ کے جسم میں حضور کی آمد ہوئی تو آپ کا جسم مہکتا تھا۔ مکے کی عورتیں چپکے چپکے آ کے گھر میں پوچھتی تھی، بی بی آمنہ تیرے گھر میں تو اتنے فاقے ہوتے ہیں، تیرا شوہر بھی انتقال کر گئے، یہ تو خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟ تو آمنہ مسکرا کے کہتی تھی، میرا کچھ نہیں ہے، جو میرے شکم میں ہے یہ خوشبو اسی کی محسوس ہوتی ہے۔ یہ شان ہوتی ہے، نبی کی ماں کی شان ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ کو ایک مکے کی کاہنہ عورت نے کہا تھا، عبداللہ تیرے باپ نے تجھے 100 اونٹ ذبح کر کے بچایا ہے، میں وہ 100 اونٹ تجھے دیتی ہوں، ایک بار تو میرے ساتھ زنا کر لے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ استغفر اللہ، میں زنا کروں گا، زنا برا فعل ہے۔ آپ توجہ کریں، زنا زیادہ برا ہے یا شرک زیادہ برا ہے؟ بولیں شرک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اگر چاہے تو زنا کرنے والے کو معاف کر دے، لیکن اس کا اعلان ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کر۔ زانی جنت میں جا سکتا ہے لیکن مشرک جنت میں، تو جب نبی کے باپ زنا نہیں کر سکتے تو نبی کا باپ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ تو جو نبی کو مشرک کا باپ، نبی کو مشرک کی اولاد کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہیں
کہیں کسی غلط روابط کی بنیاد پر آپ کا وجود ہے، کیونکہ آپ نبی کے والد پر ایسی بات کرتے ہیں، آزر کو زبردستی جوڑتے ہیں، ابراہیم کے باپ ابراہیم، ارے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارک ہے، تارک ابن ناخور ہے۔ اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، حضرت ابراہیم کے امی ابا نے، کہ یہ نمرود کو پتا چلے گا وہ تو ہمارے بچے کو مار ڈالے گا۔ تو ان کی امی نے کہا کچھ نہ سوچیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ، نبی کی ماں ہے، دیکھیں اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے۔ کہا ہم جنگل جائیں گے اور میں بچے کو وہیں جنم دوں گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک غار کے اندر ہوئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت یعنی حسن حضور علیہ السلام کے حسن سے کچھ ملتا جلتا۔ اللہ نے مکمل طور پر تو کسی کو ان جیسا نہیں بنایا، کچھ شباہت تھی، کچھ حسن میں ملاوٹ تھی۔ حضور کے حسن کی خیرات، بڑے حسین و جمیل تھے۔ ماں رونے لگی، دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگی اور پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دیا اور کہا اللہ تو نگہبان ہے اور میں تو چلی، تو میرے بچے کی حفاظت کرنے والا تو ہے، میں تو چلی۔ دیکھو جب اپنے گھر سے نکلا کرو، اپنے گھر سے نکلا کرو تو اپنے گھر والوں کو فی امان اللہ کہہ کے نکلا کرو، اور جب آپ کے بچے گھر سے نکلا کریں تو ان کو بھی فی امان اللہ کہو، یعنی اللہ کی امان میں، اللہ کی نگہبانی میں، اللہ حفاظت کرے، انشاءاللہ بچے صحیح سلامت گھر واپس آئیں۔ جس کو بھی آپ فی امان اللہ کہے وہ صحیح سلامت گھر واپس آئے گا۔ یہاں ایک بات یاد آتی ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص سفر پہ جانے لگا تو جاتے ہوئے اس کی بیوی حمل سے تھی، مراد سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ اس نے کہا اللہ میرا بچہ تیرے سپرد ہے، تو نگہبان ہے، تو حفاظت کرنے والا، یہ بول کے چلا گیا۔ اور واپس آیا تو لوگوں نے اطلاع دی تیری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سوچا چلو بیوی کا انتقال ہو گیا، قبر پر تو جاؤں۔ جب یہ قبر پہ پہنچا تو دیکھا کہ قبر کے اوپر ایک بچہ کھیل رہا ہے، قبر پہ بچہ کھیل رہا ہے۔ حیرت ہوئی، جنگل، درندے، قبرستان۔ آج قبرستان جو بستیوں میں ہوتا ہے اور بلکہ دیہاتوں کے قبرستان، آپ اگر یوپی وغیرہ میں جائیں گے، یوپی بہار میں، دوسرے شہروں میں جنگلوں میں ہوتا ہے قبرستان، اور یوپی بہار تو بہت دور ہے، آپ کے خاندیش کے اور آس پاس کے دیہاتوں میں جائیں، جنگلوں میں قبرستان ہوتا ہے، دیواریں بھی نہیں ہوتی۔ اتنے ترقی یافتہ دور میں یہ حال ہے قبرستانوں کا، تو بتائیے آپ اس دور میں ہزاروں سال پہلے کیا حال ہوگا۔ بلکہ اب تو شہروں میں بھی قبرستانوں میں کتے جو ہے وہ ہوتے ہیں، لاشیں وہ کھود کھود کے کھاتے ہیں۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، لوگ توجہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ احترام چلا گیا ہے۔ تو دیکھو کہ قبر پہ جو ہے وہ بچہ کھیل رہا ہے، سوچا کس کا بچہ ہے، اور میری بیوی کی قبر پہ غیب سے آواز آئی یہ بچہ تیرا ہے۔ عرض کی مولا بیوی مر گئی، بچہ، ارشاد ہوا بچہ تو نے ہماری امان میں دیا تھا، ہماری نگہبانی میں دیا تھا، سو ہم نے اس کی حفاظت کی۔ اگر بیوی کو دے دیتا تو اس کی بھی حفاظت کرتے، بیوی کو دیتا تو اس کی بھی حفاظت کرتے۔ اس لیے اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ ماں نے کہا اللہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، تو نگہبان ہے تیرے سپرد۔ دونوں نکل آ گئے، کیونکہ اگر یہاں نمرود کے آدمی ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیں گے، پکڑ لیں گے۔ اور پھر کیا ہوا، یہ واپس لوٹے اور چند دنوں کے بعد، چند دنوں تک تو ماحول ہی نہیں رہا آنے جانے کا، چھپتے چھپاتے جب واپس آئے تو کیا دیکھا، اب تو یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں بچے کا کیا ہوا ہوگا۔ تو جنگل کے جو درندے تھے وہ آس پاس ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ میں انگوٹھا ڈال کر کے چوس رہے تھے۔ جب انگوٹھا نکالا گیا تو ماں نے کیا دیکھا، اسی انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا ہے، اس کے صدقے میں اس کے دادا کے انگوٹھے سے اللہ نے دودھ جاری فرما دیا۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے، اس شان سے۔ تو 8-10 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہے، اسی جنگل میں۔ دیکھو اللہ کا امتحان، پیدا ہوتے امتحان شروع ہو گیا، بلکہ پیدائش سے پہلے امتحان شروع ہو گیا۔ 8-10 سال تک جنگل میں رہے، جنگل سے نہیں نکلے۔ نکل بھی کہہ سکتے تھے کہ نکلیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ پابندی کے دنوں کا بچہ ہے تو قتل کر دے گا نمرود۔ 8-10 سال وہیں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں 13 سال تک وہیں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں نوجوان ہونے تک وہیں رہے۔
جب جوان ہو گئے تو آپ نے اپنی امی سے کہا امی اب چھپ چھپ کے ملنا کیسا، مجھے گھر لے چلو۔ کہا بیٹے وہ تجھے قتل کر دیں گا، نہیں مجھے گھر لے چلو۔ جب آپ کو گھر لایا گیا تو قوم نے دیکھا اتنا خوبصورت جوان، ابتدائی جوانی تھی، اتنا خوبصورت، اور چونکہ حضرت طارق کا سگا بھائی جو آزر تھا وہ بت بنا کر بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے گھر میں بت پرستی ہو رہی ہے، چچا ایسا کام کرتا ہے، بت بیچتا ہے۔ آپ نے اس کو سمجھایا پہلے، بے چچا یہ کام کے لوگ نہیں ہیں، اور نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی فائدے کی بات نہیں، میرا اللہ ہے شان والا ہے، زمین اور آسمان کا خالق و مالک ہے۔ وہ نہیں مانا تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک میرا اللہ مجھے منع نہ کرے۔ اور آپ نے پھر قوم سے پوچھا، جب قوم کے لوگ جمع ہو گئے میلے میں جانے کے لیے تو پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ یہاں لوگ بہت مغالطہ کھاتے ہیں، آپ نے پوچھا میرا رب کون ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ابراہیم کو معلوم نہیں تھا میرا رب کون ہے۔ کتنی پاگل لوگ ہیں، تقریریں کرنے سے پہلے کم سے کم قرآن بھی نہیں پڑھتے، اور قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ ارے نبی کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا کہ رب کون ہے؟ کہا کون میرا رب ہے، میرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے ستارے کو کہا یہ تیرا رب ہے، تارا ڈوب گیا۔ پھر چاند کی باری آئی، چاند ڈوب گیا۔ پھر سورج کی باری آئی تو کہا یہ رب اکبر ہے، بڑا خدا ہے یہ، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا۔ اس طرح سے پھر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ نے بتوں کو بھی توڑ دیا، بت توڑے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے، اسی نے بت توڑا ہوگا۔ تو آپ نے بت توڑتے وقت یہ کیا کہ سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پہ کڑاڑی رکھ دی، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے کہا ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہوگا اسی لیے اس نے قتل کیا ہے، دیکھو اس کے گردن پہ کڑاڑی ہے تو ہو سکتا ہے اسی نے توڑا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ تھوڑی ایسا کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا وہی تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نہ نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں تو پھر ان کو پوچھ کر کے وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ کسی کام کے نہیں ہے، کوئی کام کے نہیں ہے، کیوں ان کی طرف اس وحدہ لا شریک کی طرف آؤ جس نے زندگی دی، موت دی، غذا دی، ساری چیزیں جس نے عطا کی۔ بہرحال ان کو نہ ماننا تھا وہ نہ مانے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ، وہ نمرود کے پاس پکڑ لے گئے۔ نمرود نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے اور مجھے بھی خدا نہیں مانتے، آپ نے بتایا میں نہ تجھے مانتا ہوں نہ اس کو انہیں مانتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کی شان ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھو خدا بننے کا شوق تھا اور عقل کتنی سی تھی کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ایک شخص جا رہا تھا اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا۔ کہ دیکھا اس کے لیے موت تھی اس کو زندگی دی، اور اس کے لیے زندگی تھی اس کو موت دیا۔ آپ نے ہنس کر کہا اس کی عقل کتنی ہے۔ آپ نے پھر اس کو کچھ اور کیا کہنا تھا، جتنی عقل تھی اتنی بات ہونی تھی، کیونکہ زندگی اور موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے قتل کر دو اور کسی کو چھوڑ دو۔ زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ روح نکالنا اور روح ڈالنا، روح نکالنا اور روح ڈالنا۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اور میرے غوث کو یہ شان عطا کی ہے کہ مردے کو ٹھوکر لگائیں تو مردے زندہ ہو جاتے، یہ شان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال وہ نہیں مانا تو آپ نے ایک دلیل فرمائی کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ لیکن وہاں وہ محبوط ہو کر رہ گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ کفر محبوط ہو کر رہ گیا، فبہت الذی کفر، کافر جو ہے محبوط ہو کر کے رہ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پلان بنا، آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا۔
کتنا یقین ہونا چاہیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے اللہ پر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈالنے کے لیے لایا گیا تو اس وقت تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئی اور فرشتے کہتے تھے اللہ یہ ایک ہی بندہ ہے جو تیرے لیے لڑتا ہے لوگوں سے، وہ بھی آگ میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تم مدد کرنا چاہو تو جا کے کر دو، اجازت ہے۔ فرشتے آئے، پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، ابراہیم آگے شیئر ہم تمہاری ضرور کر مدد دینا۔ اللہ حافظ۔